بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الوجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، نماز تہجد ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو تورات کے زبردست عالم تھے، مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چہرہ انور دیکھ کر یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا، اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو تہجد کی نماز پڑھو تاکہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی رات کے آخری تہائی حصہ میں آسمان سے دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ ناظرین کرام، حدیث مبارکہ میں توبہ کی بے پناہ فضیلت اور اس سے حاصل ہونے والی برکات کا ذکر آیا۔ توبہ جب ایک بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اللہ کریم اپنے بندے کی توبہ سے اس طرح خوش ہو جاتا ہے، اور مثال یہ دی کہ جس طرح ایک انسان کسی صحرا میں جا رہا ہے، ڈیزرٹ میں جا رہا ہے، شدید گرمی اور پیاس بھی لگی ہوتی ہے، اور اس کی ایک اونٹنی ہے، اس پہ اس کا خورد و نوش کا سامان، اس کا پانی، ہر چیز اس کا سامان اس پہ موجود ہے، اور وہ کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے لیٹتا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی غائب ہے۔ وہ صحرا میں ادھر ادھر تلاش کرتا ہے، تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے، اور زندگی کی کوئی امید باقی اس کو نہیں رہتی۔ اتنی دیر میں اس کو اونگ آتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھ کر اتنا خوش ہو جاتا ہے، اس کی اونٹنی اور سارا سامان وہاں پہ موجود ہے، تو وہ اس خوشی کے عالم میں یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا الفاظ کہنے ہیں۔ اس کے منہ سے یہ لفظ نکل جاتے ہیں، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا اللہ۔ اس سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے۔ اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نوجوان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو مشرق اور مغرب کے سارے قبرستان جو ہوتے ہیں 40 روز تک وہاں جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں انسان اس کو بھی نصیب ہے جس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک چلے گئے ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بے انتہا ہے، لا محدود ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، حکم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ایسے ایسے واقعات ہمیں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک میں ملتے ہیں جہاں لوگوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کی، اور اولیاء کرام کے ہمیں واقعات ملتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں توبہ کے ایسے ایسے واقعات ہیں، آدمی جب پڑھتا ہے تو پھر اس کو حوصلہ ہو جاتا ہے۔ اور مائی رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کی توفیق دے دے گا، اللہ مجھے بخش دے گا۔ تو انہوں نے فرمایا، اللہ نے تمہیں بخشنا ہوگا تو توبہ کی توفیق دے دے گا۔ توبہ کی توفیق ملنے کا مطلب یہ ہے کہ رحمت حق جو ہے وہ تمہاری تلاش میں ہے۔ ناظرین کرام، رمضان پاک کی مبارک ساتیں، مبارک راتیں، مبارک دن، اور ان میں توبہ کرنے کے بڑے درجات ہیں اور بڑے مواقع ہیں۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کریں اور وہ دروازے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جنت کی بہاریں آپ کے انتظار میں ہیں۔ آج توبہ کی اہمیت، فضیلت، اس کی برکات، اس میں گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں معروف ہمارے ملک کے جو اسکالر، آپ ان تینوں سے واقف ہیں، ان کو دعوت دی ہے۔ میری مراد
پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی، ان کے ساتھ ہیں پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی اور نوجوان اسکالر پروفیسر مجاہد احمد ان کے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ توبہ جی ہے کیا؟ قاضی صاحب، یہ توبہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے رجوع کرنا، واپس آنا، پلٹنا۔ جب آدمی گناہ کے رستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور کہیں اس کے دل میں ندامت اور خلش پیدا ہوتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا پروردگار کتنا رحیم و کریم ہے اور میرے رسول کتنے رحیم و کریم ہیں، تو وہ پلٹتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے اسے اپنے کردار پر اور اپنے اخلاق کی خامیوں اور کوتاہیوں پر۔ اس عمل کا نام ہے توبہ۔ قرآن کریم میں بھی بہت ہی ذکر کیا گیا ہے توبہ کا، اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو پاک صاف رہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ توبہ ہے باطن کی صفائی، باطن کو پاک صاف کرنا، اور جو طہارت ہے وہ ہے ظاہری صفائی۔ اللہ نے مقدم رکھا باطنی صفائی کو اور اپنی پسندیدگی کی مہر اس پہ ثبت فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو رحمت عالم تھے، جو جان کائنات تھے، اتنے فضائل بیان کیے ہیں توبہ کے، آپ نے رغبت دلائی توبہ کی طرف۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ توبہ کا دروازہ اگر ہمارے لیے کھلا نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم پر کیا گزرتی۔ بہت بڑی عنایت ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم جو آپ کی امت ہیں۔ پروفیسر بشارت، توبہ کے بارے میں قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی توبہ کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، سبحان کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، ایسی توبہ جس سے نصیحت حاصل ہو۔ اب اس توبہ سے مراد کیا ہے؟ تو اس میں لکھا فقہاء نے بھی، محدثین نے بھی، کہ ایسی توبہ کی جائے کہ جس میں توبہ کی تمام شرائط پائی جائیں۔ ایسا نہیں کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے اور پھر آئندہ گناہ کرے، پھر توبہ کرے، یعنی ایسی توبہ ہو جس کے تمام ارکان موجود ہوں۔ وہ ارکان کیا ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ اس گناہ کا اعتراف کرے اور اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا۔ اس کے بعد پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو پھر یہ سچی اور حقیقی توبہ ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ سرکار یہ فرمائیں کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے یہی سوال کیا، پھر تیسری مرتبہ اس نے پوچھا کہ وہ گناہ کرتا ہے، نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا، توبہ کی، بخشش ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم پوچھتے رہو، تم اکتا جاؤ گے، جس نے توبہ قبول کرنی ہے وہ نہیں اکتائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بندہ جب رجوع کرتا ہے، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ وہ بندہ جس کو نئی حیات اور نئی زندگی ملتی ہے، اس سے بھی زیادہ رب کائنات کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ بندہ لوٹ کر میری بارگاہ کی طرف ہی آیا، بھٹکتا نہیں رہا، اس نے رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کو گناہوں سے بالکل ستھرا اور پاک فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، قرآنی طریقہ کیا ہے توبہ کا اور احادیث مبارکہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور جب بھی کوئی اپنی جان پہ ظلم کرے، اسے چاہیے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، واہ، پھر آپ اس کے لیے بخشش چاہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے۔ یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انسان حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت فرمائے۔ یعنی یہ قرآنی طریقہ جو بتایا گیا، اس میں تین یہ پہلو بتائے گئے ہیں، بارگاہ رسول کی حاضری، اپنے گناہوں کا اقرار، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخشش اور شفاعت اللہ کی بارگاہ میں طلب کرنا۔ تو یہ تین بتائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، اگر کوئی نامناسب بات ہوئی تو فوراً آ کے کہتے تھے، قائم نہیں رہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیجیے۔
اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا کبھی کہ ایسے ایسے جرائم جن کی سزا جو تھی وہ موت کی حد تک تھی اور درے تھے، کوڑے تھے، اس کے باوجود لوگ آتے تھے اور آ کے ہاتھ کاٹنے کی جس کی سزا تھی وہ آ کے اس کا اقرار کرتے. دراصل یہ اثر تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا. آپ نے تربیت جو فرمائی تھی اور آخرت میں جو عذاب کا احساس انہیں دلا دیا تھا، اور اس چیز کا انہیں یقین ہو گیا تھا کہ دنیا کی جو یہ تکلیف اور مشقت ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت قلیل ہے اور بہت تھوڑی ہے. اس لیے وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں ابھی پاک کر دیجئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات میں آ کر عرض کرتے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو اس کے بعد یہ طریقہ کار ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کروا دیجیے. ایک واقعہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت عتبی کہتے ہیں کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی مٹی اپنے سر میں ڈالی اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، جو کچھ سنا، جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے سنا، اور جو کچھ آپ پر نازل ہوا میں اس پہ ایمان لایا، اور جو کچھ آپ پہ نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. یا رسول اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، آپ اللہ کے حضور میری بخشش کی دعا کر دیجئے. اور ساتھ اس نے کچھ اشعار بھی پڑھے، یا خیرا من دفنت بالکائی اعظمہ فطواب من طیبہن القاء والأکم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے لوگ زمین میں دفن کیے گئے آپ ان سب میں بہتر ہیں، اور آپ کی وجہ سے زمین بھی پاک ہو گئی. نفس الفدا لقبر انت ساکنہ وفیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی قبر انور پر قربان جاؤں سبحان اللہ، جس میں آپ قیام پذیر ہیں، جس میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس قبر انور میں بھی سخاوت ہے، کرم ہے، جود ہے اور عفت ہے. تو جب یہ اشعار پڑھ کے وہ عربی جو تھا وہ رخصت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے چلا، تو عتبی کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو توبہ کرنے کے لیے آیا تھا اور میری سفارش اور شفاعت کروانے کے لیے آیا تھا، اسے جا کے کہہ دو کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر وقت دروازے کھلے ہیں جی بے وہ شک. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا نا کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو جی تو اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو مائی رابعہ پسری نے کہا وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. یہ سمجھانے کے لیے حضرت سعدی شیرازی نے بھی بہت خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک عام انسان ہے جو سخاوت اور کرم میں مشہور ہے، اگر تم اس کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے رہو تو آخر کار وہ کھولتا ہے. تو وہ جو صاحب کرم ہے، جو خالق کرم ہے، سخا جس سے پھوٹتا ہے، اس کے دروازے پہ جاتے ہی وہ کھلا ہوگا اور استقبال کرے گا. اور حقیقت ایسا ہے، یعنی جب آدمی صدق نیت سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو یقیناً رحمت حق اس کا استقبال کرتی ہے. اسی لیے تو فرمایا گیا تھا کہ جو طلب صادق سے میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے تو میں زیادہ قدموں سے اور دوڑ کر اس کی طرف بڑھتا ہوں. جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں. اس کے علاوہ ہم جو جائزہ لیتے ہیں تو اسلام کا یہ جو نظریہ توبہ ہے اور یہ جو رستہ ایک کھولا گیا ہے، دیگر ادیان میں بھی ہے لیکن اس میں تو کمال انسانی نفسیات کے مطابق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے نباز اعظم ہیں، جو جن سے بڑا ماہر نفسیات روئے زمین نے نہیں دیکھا ہے، آپ نے فرمایا، کسی نے پوچھا صحابی نے کہ یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں نا، تو یہ جو تعریف آپ نے گناہ کی بیان فرمائی، سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تمہارے ضمیر میں جس سے خلش پیدا ہو وہ گناہ ہے، جو چبھے تمہارے ضمیر میں. پھر آپ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت نے ہر مسلمان کے دل میں ایک وائز بٹھایا ہوا ہے جو اسے آگاہی دے گا اور خبردار کرے گا اور تنبیہ کرے گا. جب ہماری نفسانیت ہم پر غالب ہو جاتی ہے تو ہم اس ضمیر کی آواز کو سن نہیں پاتے ہیں، یا سنتے ہیں تو اسے دبا دیتے ہیں، جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں ضمیر سو گیا ہے. تو اس ضمیر کو از سر نو بیدار کرنا ہوتا ہے اور اس کا عمل یہی ہے. اچھا جناب، ایک گناہ کرتا جا رہا ہے آدمی اور کہیں اسے تنبیہ ہوتی ہے اور وہ توبہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو جو ہی اس کے ہاں سچی ندامت کا آغاز ہو گیا تو گویا اس کی توبہ قبول ہو گئی. جس کے بارے میں ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہے تو نہ ندامت پیدا ہوگی اور نہ توبہ کی توفیق ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لطف و کرم کی نظر میں ہے کوئی شخص جو گناہگار ہے،
اور اب اللہ کی مشیت اسے واپس لانا چاہتی ہے اپنے در رحمت پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در رحمت پر، تاکہ اسے پاک صاف کر کے جنت الفردوس میں جگہ دے۔ بشارت لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دور مایوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو بشارت دینی چاہیے اور ادھر لانا چاہیے توبہ کی طرف۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اکثر ایسے واقعات بھی سننے میں آئے اور محدثین نے بھی لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہی صرف بیان کیا جائے تو قریب ہے کہ کوئی بندہ مرتد نہ ہو جائے، وہ دین ہی چھوڑ دے کہ جس دین کے اندر رحمت نہیں ہے اور اتنے سخت عذاب ہیں، جب یہی سنایا جائے کہ قبر میں بچھو آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور یہ نہ بتایا جائے جیسا پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ سرکار بھی تشریف لائیں گے قبر کے اندر، تو خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ اللہ کی رحمت پہلے ہے، اس کا غضب بعد میں ہے۔ اس لیے جب آپ کسی کو مقرر فرماتے تھے کسی علاقے کے لیے، تبلیغ کے لیے یا ویسے عامل مقرر کرتے تو فرماتے لوگوں کو بشارتیں سنانا جا کے۔ جی بالکل۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ ایک چڑیا تھی مسجد نبوی شریف کی دیوار پر آ کر بیٹھی اور وہ چہچہائی، تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیا کہتی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں یہ کیا کہتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کہتی ہے کہ میں اگر سمندر میں جا کر اپنی چونچ ماروں، ایک قطرہ سمندر سے لوں تو سمندر میں کیا کمی ہوگی؟ اتنا بڑا سمندر ہوگا تو کیا کمی واقع ہوگی؟ تو اسی طرح بندہ ساری زندگی گناہ کرے اور ساری کائنات گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں آئے، اللہ اپنی رحمت سے ان کو پاک کر دے تو اس کی دریائے رحمت میں کیا کمی واقع ہوگی۔ اچھا، ایک بات آپ نے بڑی خوبصورت کر دی ہے، اس سے ایک اور بات ضمن نکل آئی کہ صحابہ ہر بات کے جواب میں فرماتے اللہ اور رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، یعنی صحابہ کا عقیدہ اور ایمان یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سب کچھ جانتے ہیں، یہی مراد ہے، ہر بات میں یہی فرماتے ہیں، ہر بات جانتے ہیں۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے مہینہ میں پوچھیں کہ مہینہ کون سا ہے تو وہ عرض کریں حضور آپ جانتے ہیں کون سا مہینہ ہے، دن پوچھیں دن کون سا ہے تو وہ عرض کریں سرکار آپ جانتے ہیں کون سا دن ہے۔ اس کی ایک وجہ محدثین یہ بھی لکھتے ہیں کہ مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کے بات میں یہ تو علم میں یہ بات تو تھی کہ ذی الحج کا مہینہ ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے سرکار ذی الحج کو شعبان کہہ دیں تو رب شعبان بنا دے گا، تو اس لیے وہ فرماتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اس لیے پھر دیکھیں کہ اس رب کائنات کی بارگاہ میں ہم نے توبہ کرنی ہے، کسی دنیا دار کے دروازے پر نہیں جانا، اور نہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے کسی دنیا دار کے لیٹر اور سفارش کی ضرورت ہے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم چل کر جاتے ہیں، اس کی رحمت دوڑ کر ہماری طرف آتی ہے۔ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، حضرت یحییٰ بن اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، وہ بڑھاپے میں فوت ہوئے، سفید داڑھی تھی ان کی، فوت ہوئے تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق مجھے کھڑا کیا، پوچھا یہ آپ نے کیا، یہ عمل آپ کا ہے؟ کہتے ہیں میں نے سب اعتراف کیا اور میں حیرت سے دیکھنے لگا تو مجھ سے پوچھا آپ کس چیز کو تلاش کرتے ہیں؟ تو فرماتے میں نے عرض کیا کہ یا اللہ میں تیری رحمت کو تلاش کر رہا ہوں، کہ جو قرآن میں ہم نے پڑھا لا تقنطوا من رحمت اللہ اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، وہ رحمت کہاں ہے؟ تو وہ حضرت یحییٰ بن اقسم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا اللہ میں نے تو یہ سنا تھا اور مجھے حضرت عبدالرزاق نے بتایا، اور حضرت عبدالرزاق کہتے تھے مجھے حضرت معمر نے بتایا، وہ فرماتے تھے مجھے امام زہری نے بتایا، امام زہری کہتے تھے مجھے حضرت عروہ نے بتایا، حضرت عروہ فرماتے تھے مجھے حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ میں نے سرکار سے سنا کہ جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی داڑھی سفید ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتے کہ اس سے حساب لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن جن کے نام آپ نے لیے انہوں نے سچ کہا اور میں بھی سچا ہوں، تو جبریل امین کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو دائیں طرف سے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ داڑھی ساری سفید ہو گئی۔ کیسے سر؟ میری داڑھی ساری سفید ہے۔ بس ہمیں تو جی اپنے ان سفید بالوں مجھے پر ہی مختصر سی بریک لینی ہے۔ ڈاکٹر نظامی صاحب کے بال سر کے سفید ہو گئے، میرے سر کے بھی اور داڑھی بھی سفید ہو گئی۔ ڈر لگ گیا نا اپنا بشارت کو، اس نے کہا شاید میری داڑھی سفید ہو گئی ہے۔ اس طرح کے واقعات ہیں ہماری تاریخ میں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جس وقت سیدنا علی اکبر کا وہ اٹھایا ہے جس میں پاک، تو فوری جو داڑھی مبارک تھی وہ ساری سفید ہو گئی۔ جی ناظرین کرام، مختصر سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آ کے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز ہمارا حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ۔ انہیں پوچھا کہ خود اللہ تعالیٰ حساب لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، خود اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہکہ لگایا اور واپس چلنا شروع کر دیا۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو واپس بلاؤ۔ انہوں نے واپس بلایا اس کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم ہنسی ہو، تم نے یہ کہکہ کیسے لگایا؟ اس نے کہا جی کہ مجھے اس لیے میں خوش ہو گیا کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کے کس کی رحمت وسعت والی ہوگی، اس لیے میں بڑا خوش ہو گیا ہوں۔ اللہ خود حساب لے گا، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ نے صحابہ فرمایا اس نے کتنی اچھی بات کی ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ کی رحمت بس انسان کی توبہ سچے دل سے، جب اس کا ایک آنسو بہتا ہے نا تو وہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جی بشارت صاحب۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ میں آج کے بعد گناہ نہ کروں، میں توبہ کر لوں اور گناہوں کی زندگی سے چھٹکارا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا 5 باتیں ہیں، اپنے پلے سے باندھ لو تو گناہوں کی زندگی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آئندہ جب رب کی نافرمانی کرو تو اس کا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں رزق کھانا چھوڑ دوں گا میں زندہ کیسے رہوں گا، یہ ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب گناہ کرنے لگو تو اس کی بنائی ہوئی زمین سے نیچے اتر جانا۔ تو اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں، سارا علاقہ اسی کا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ نے فرمایا پھر یہ کہ گناہ ایسی جگہ کرو جہاں وہ تمہیں دیکھ نہ رہا ہو۔ تو اس نے عرض کیا کہ یہ بھی ممکن نہیں، وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے اور اس کی نگاہوں کی وسعت کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی کنارہ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر چوتھی بات یہ ہے جب ملک الموت تمہارے پاس آئے تو اس سے مہلت لے لینا کہ پہلے میں توبہ کر لوں تو پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تو اس نے کہا جی یہ بھی ممکن نہیں، میرا کیا اختیار ملک الموت کے سامنے؟ آپ نے فرمایا پھر 5ویں اور آخری بات یہ ہے کہ کل جب تمہیں جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے تو تم انکار کر دینا کہ میں نہیں جاتا۔ تو اس نے کہا جی یہ بھی ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی 5 باتیں ہیں اور 5 تمہارے لیے ممکن نہیں، تو اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لو کہ توبہ کے علاوہ تمہارے لیے اور کوئی چارہ نہیں۔ اچھا جی، اولیاء کرام بھی توبہ ہر وقت کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جی اصل میں توبہ بڑا جامع لفظ ہے، اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو تو مطلب اور ہے، اچھا انسان کی طرف ہو تو مطلب اور ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو تو مطلب اور ہے۔ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں۔ جی جی، لیکن اس کے باوجود یہی مرض کر رہا ہوں کہ مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے جو توبہ کا پہلا درجہ ہے وہ کفر سے اور شرک سے توبہ ہے۔ مشرک اور کافر تو شرک اور کفر سے توبہ کرے گا، اور اگر کوئی بد مذہب ہے تو بد مذہبی سے توبہ کرنا، دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ ہے کبائر سے یعنی بڑے گناہوں سے توبہ کرنا۔ چوتھا درجہ ہے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں سے بھی توبہ کرنا۔ 5واں درجہ ہے کہ شبہات سے بھی بچنا، اور 6واں درجہ ہے کہ نفسانی خواہشات سے بھی توبہ کر لینا، اور 7واں آخری اور سب سے افضل ترین درجہ یہ ہے کہ ہر اس شے سے توبہ کرنا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ تقوی کا تکبر جو ہے سب سے بڑی توبہ اس سے بھی کرنی چاہیے۔ جی جی، نیکی کا آ جاتا ہے اندر آدمی کو کہ میں بڑا نیک ہو گیا ہوں، وہ بڑا خطرناک چیز ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ عبادات کا مقصد تو ہے کہ انسان کے اندر کو پاک کیا جائے۔ حضرت ابو الحسن شاذلی کہتے تھے کہ تقوی سے پہلے نہا کے آؤ۔ یہ نہ ہو کہ غرور زہد نے سکھلا دیا ہے وائز کو تو کام خراب ہو جاتا ہے کہ یہ غرور زہد یہ بڑی بری چیز ہے، دنیا کو اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو توبہ کا مقصد بھی یہ ہے کہ اپنے انسان اندر کو پاک کرے اور عاجزی اور انکسار کو اختیار کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی قرآن پاک میں توبہ کے لفظ کی نسبت کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے سزا کی بجائے عطا کرنا۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی کے جو واقعات ہیں، حضرت حبیب اجمی کا واقعہ کہ وہ پہلے سود پہ پیسہ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی تاخیر کرتا تو اس کا بھی ہر جانا اسے ادا کرنا پڑتا۔ ایک دن سارا راشن مختصر کرتا ہوں لے کے آئے گھر میں، زوجہ نے پکایا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کیا ہو گیا، جتنا راشن تھا وہ سارا خون بن گیا، اور تب دل پہ چوٹ لگی اور پھر نکلے
فضیل بن ایاز، جی جی نہیں حضرت حبیب اجمی، نہیں حبیب اجمی میں کہہ رہا ہوں، فضیل بن ایاز نے بھی تو توبہ کی. جی جی انہوں نے بھی توبہ کی، ڈاکو تھے، ڈاکے مارا کرتے تھے پہلے، انہوں نے بھی توبہ کی. تو وہ جب گھر سے نکلے تو آگے کوئی بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بچو حبیب اجمی آ رہا ہے، اس کے قدموں کی خاک کہیں ہم پہ نہ پڑ جائے، ہم بھی بدبخت ہو جائیں. اور پھر وہاں سے آپ دوڑے اور حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچے اور حضرت حسن بصری کے ہاتھ پر توبہ کی. اور جب واپس آئے وہی بچے کھیل رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، حبیب اجمی آ رہا ہے، کہیں ہمارے قدموں کی خاک اس پہ نہ پڑ جائے اور ہم بدبخت ہو جائیں. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کے رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی محبتیں عام فرما دیتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلا کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے توبہ کر رہے ہیں تو بھی توبہ کی وہ قبولیت نہیں ہوئی جو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ جا کے کی. اچھا یہ اور اس کو جو اتفاق شرف دیکھو قبولیت اپنا مجاہد، ذرا غور کرو کہ حضرت حبیب اجمی بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں. فضیل بن ایاز بھی وہیں جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں. کیسے کیسے لوگ انہوں نے پیدا کیے جی، جن کی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے اتنی تعریف کی ہے کشف المحجوب. کیسے کیسے اولیاء. اصل میں بات یہ ہے کہ توبہ تو انسان کہیں پہ بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے، لیکن جو اولیاء اللہ یا ان کے مزارات اور ان کے جو بارگاہ کی نسبت ہے، کیونکہ وہاں اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں اور ان کے مزارات پہ خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جب انسان وہاں جاتا ہے تو ان خصوصی رحمتوں سے اپنا حصہ لے کر آتا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی، بندہ لندن میں بیٹھا ہو، پیسہ پاکستان کا لوٹا ہو، کہیں سوئٹزرلینڈ میں، امریکہ میں کہیں بیٹھا ہو، وہاں بھی توبہ ہو جائے گی؟ جی توبہ تو روئے زمین پر ہر جگہ ہو جائے گی. اچھا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اتنا کریم ہے، وہ توبہ اس وقت تک قبول کرے گا جب تک حالت نزع میں کسی کا نرخرا نہیں بول اٹھتا. اللہ. اور یہ بھی فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک دروازے کھلے ہیں توبہ کے. صوفیاء کرام نے تو حضور والا جو سلسلہ بیعت ہے نا، اس کا نام بھی توبہ رکھا ہوا تھا. ابتدائی چند صدیاں فلاں نے فلاں کے ہاتھ پہ توبہ کی، فلاں نے فلاں کے ہاتھ پہ توبہ کی. یہ جو بیعت واقعی بالکل حسن بصری رحمۃ اللہ کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی. جی بیعت کی تھی. یہ اس کی امپورٹنس یہ ہے. اور ایک مسئلہ میں یہ ضروری عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ توبہ ہر وقت واجب ہے اور جلد از جلد کرنی چاہیے، اور اس وقت نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ گناہ نہیں دہراؤں گا. اور پھر کبھی گناہ سرزد ہو جائے بے اختیاری میں تو پھر توبہ کرنی چاہیے اور یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. جزوی توبہ بہت پسندیدہ نہیں ہے کہ میں چند گناہ تو جو مجھ میں ہیں ان سے توبہ کر لوں اور چند ایک کو جو مجھے بہت پسندیدہ ہیں ان سے نہ کروں توبہ. اچھا. جی ہاں، جوانی کی توبہ بہت پسندیدہ ہے. کیا خوبصورت جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے، ان کی سنت ہے. بڑھاپے میں جو بوڑھا بھیڑیا ہے وہ تو شکار سے توبہ کر ہی لے گا نا، اس کے تو دانت کام نہیں کرتے. پیغمبروں کی توبہ تو کوئی نہیں نا. جی ہاں، وہ تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے میرا خیال ہے. بالکل، یعنی اس اسوے پہ چلنا اور رجوع اللہ کی طرف کر لینا. کیونکہ پیغمبر تو انبیاء کرام تو شروع سے ہی اللہ کی طرف ہی ہوتے ہیں، قرب الہی میں ہوتے ہیں ہر وقت. بالکل. صوفیاء کرام نے اتنا یہ وسعت دی اپنے دامن رحمت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے. وہ جو پیغام تھا اللہ نے دیا ہے مومنوں کو کہ اگر آپ سے گناہ سرزد ہو جائے تو آپ در رسول پر آئیں، اسی کی اقتداء میں یہ سلسلہ بیعت اور سلسلہ توبہ شروع ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے دیکھا کہ صوفیاء کرام فرماتے تھے کہ گناہگار سے نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو. اس لیے ممکن ہے کہ اس کا گناہ آخری گناہ ہو بالکل اور تمہاری نیکی آخری نیکی ہو جائے. اس لیے معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑا مشہور واقعہ جا رہے تھے تو لوگ جو تھے گل گپاڑا اور شراب پی رہے تھے نوجوان، تو آپ کے مریدوں نے کہا کہ حضرت ان کے لیے بد دعا فرمائیں. تو آپ نے کہا ہاتھ اٹھاؤ. خوبصورت دعا تھی. اور ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ جس طرح یہ یہاں خوش ہے موج میلہ کر رہے ہیں، ان کو جنت میں بھی اسی طرح موج میلہ. بس یہ الفاظ نکلنے تھے تو وہ زندگیاں ان کی تبدیل ہو گئی. اچھا اب بھی نا میں ان کے مزار اقدس پہ حاضر ہوا ہوں بغداد میں، وہی کیفیت لگتی ہے. سبحان اللہ. وہاں جا کے ایک عجیب منظر اور کیف، ان کا تصرف محسوس ہوتا ہے. تصرف ایسا محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے ابھی یہ درس دے رہے ہیں. کیا بات. یہ ان کی کیفیت ہے. اور کوئی تقریباً 25 فٹ نیچے جا کے ہے ان کا، 20-25 فٹ نیچے ہے مزار پاک ان کا. محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا وہی ساتھ مزار ہے. صاحب روح البیان.
کیا وہاں منظر تھا جی، دل چاہتا وہاں سیدنا عبد القادر جیلانی نے چلہ کشی کی ہوئی ہے جا کے، وہ جگہ بھی محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ جی تو ہاں، صوفیاء کا طریقہ امید کا تھا، امید کا تھا، ہمیشہ مایوسی کا نہیں۔ مایوسی کا نہیں، ہمیشہ انہوں نے رحمت کا پیغام دیا۔ گناہ کے حوالے سے بھی اور توبہ کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کوشش کی کہ فکر انسانی کو رفعت عطا کریں۔ انہوں نے کہا کہ آتش دوزخ تو برحق ہے، اور اس سے خوف بھی قرآن کریم میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود دلایا ہے تو ہم بھی دلائیں گے، لیکن ایک برتر لیول پر آ جانا چاہیے۔ ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچیں۔ تو صوفیاء کا ہم پر یہ احسان بھی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے باطن کی ترفیع کے لیے اور اس کے فکر کی بلندی کے لیے بھی بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اپنا بشارت صوفیاء کرام امید کے پیغام بات۔ جی ہاں، جی بالکل۔ توبہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغام ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن اور منافق کا فرق اگر دیکھنا ہو تو وہ بھی اس حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جو مومن ہے وہ گناہ کرنے کے بعد کبھی لاپرواہ نہیں ہوتا۔ گناہ کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک پورا پہاڑ ہے جو اس کی پشت پر رکھ دیا گیا ہے، اور جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اور فرمایا منافق کی مثال اس طرح ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور لاپرواہی کا شکار ہوتا ہے، اس طرح جس طرح کسی کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو وہ ہاتھ کے اشارے سے مکھی کو اڑا کر لاپرواہ ہو جاتا ہے، اسی طرح منافق کی مثال ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا، تفصیل میں یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے، پوری زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی، 1 سال پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس گناہوں کی زندگی میں اس کی بخشش فرما دے گا۔ پھر فرمائے 1 سال تو زیادہ ہے، 1 ماہ پہلے توبہ کر لے، 1 ہفتہ پہلے کر لے، 1 دن پہلے کر لے، پھر فرمایا نزا کی کیفیت سے پہلے توبہ کر لے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایک نوجوان ہے اور وہ یہ امید لگا کر بیٹھ جائے کہ میری تو پوری زندگی پڑی ہے تو میں توبہ کر لوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سانس ہم لیتے ہیں اس سے اگلی سانس کی گارنٹی بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور یہی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی، حیات کا قبل موت کا، کہ اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ آج یہ جو زندگی کی سانسیں تمہاری چل رہی ہیں ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرو اور توبہ کرو۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جس بارگاہ میں ہم نے توبہ کرنی ہے وہاں رحمت کا عالم یہ ہے کہ ایک بندہ 40 سال تک بت کو پکارتا ہے، یا سنم کہتا ہے، اور اپنی کسی حاجت کو بت کے سامنے رکھ کر 40 سال بیٹھ کر وہ یا سنم کہتا رہا۔ ایک دن غلطی سے اس کی زبان سے یا سمد کا لفظ نکل گیا۔ اب یا سمد اللہ تعالیٰ کا نام تھا، تو جیسے ہی غلطی سے نکلا تو سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل امین کو حکم ہوا کہ فوراً جا کر اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ تو اب وہ غلطی سے نکلا ہوا لفظ، تو رب کائنات نے فرمایا جبریل بات یہ ہے کہ 40 سال ان کو پکارتا رہا جو سنتے ہی نہیں اور نہ جواب دیتے ہیں، اور آج اس نے غلطی سے اسے پکارا جو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، تو اب اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ غلطی سے رب کی بارگاہ میں پکارتا ہے، اس کی پکار کو بھی سنا جاتا ہے، تو جو پوری توجہ سے رب کی بارگاہ میں آتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، تو یقیناً وہ گناہوں سے ستھرا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت لامحدود، بے شک جتنے مرضی کو بندہ گناہ کر لے، جب اس کی بارگاہ میں آئے گا توبہ وہ جب چاہے بخش دے۔ اصل میں اسلام نے مایوسی نہیں سکھائی۔ بعض ناپختہ ذہن یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر توبہ کی یہ جو امید ہے یہ تو گناہوں پہ دلیل کرتی ہے، ایسی بات نہیں۔ مایوسی جو ہے یہ انسان کو ہر طرح کا کام کرنے پہ مجبور کر دیتی۔ بالکل ٹھیک۔ اگر یہ امید نہ ہوتی، جیسے پھانسی جرم جو ہے یہ مایوس ذہن کرتے ہیں۔ جی شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اذا یائس الانسان طال لسانہ کالسنور مغلوب یسول علی القلب، کہتے ہیں کہ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ دیکھا نہیں کہ عاجز بلّہ کتے پہ بھی حملہ کر دیتا ہے، جب اسے پتہ چلے رستہ کوئی نہیں بچا۔ واقعی صحیح، اس لیے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی موزی چیز کو مارنا ہے تو ایک رستہ چھوڑ دو، اس رستے سے اسے مارو۔ اگر سارے رستے بند کر دو گے تو وہ آپ کو لازمی طور پہ نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ توبہ جو ہے یہ ایک رحمت کی امید انسان کو دلاتی ہے اور مایوسی سے نجات دلاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اے حبیب فرما دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ اب کسی جگہ پہ تو ظلم آ رہا ہے، اب دیکھیے گناہ کو کن کن شکلوں میں بیان کیا گیا
ایک جگہ پہ ظلم جیسا کہ پہلے آیت عرض کی، اسی طرح اس جگہ پہ اپنی جان پہ زیادتی، اور ایک جگہ پہ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَيَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، دن کو اپنے آپ کو زخمی کرتے ہو، اِذَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، کہ یعنی تم اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہو. تو گویا گناہ کرنا اپنے آپ کو زخمی کرنا بھی ہے، اپنے آپ پہ زیادتی کرنا بھی ہے، اپنے آپ پہ ظلم کرنا بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم اپنے آپ پہ زخم لگا لیتے ہو، ان زخموں کا مداوع بھی کرو، اور ان زخموں کا مداوع، اس زیادتی کا مداوع، اس ظلم کا مداوع توبہ کی شکل میں دیا گیا. تبھی اولیاء کرام کے پاس جب بندے آتے تھے، بڑے بڑے گنہگار آتے تھے، تو وہ کہتے تھے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم آ گئے ہو، بس ابھی تمہاری توبہ ہوتی ہے. اور پھر لوگ ایسے بدلتے تھے. حضرت جی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا جو کمال کا واقعہ ہے، جب انہوں نے توبہ کر لی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ توبہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم جاؤ، جس سے زیادتی کی اس کا مال بھی واپس کرو لوٹا ہوا، اور اس سے جا کے معافی طلب کرو. اگر مال نہیں دے سکتے تو اب سب لوگوں کا مال تو دے نہیں سکتے تھے، اتنے سال ڈاکے ڈالتے رہے. تو ایک یہودی کے ہاں یہ پہنچے اور اس کو جا کے کہا کہ میں پورا مال تو نہیں دے سکتا، یہ تھوڑا بہت میرے پاس ہے اور تم مجھے معاف کر دو، میں نے توبہ کر لی ہے ڈاکے سے، تمہارے گھر ڈاکہ ڈالا تھا. یہودی نے کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم سے میری صلح ہو گئی. وہ سامنے ایک بہت بڑی ایک جس کو ہم اپنی زبان میں بوری کہتے ہیں نا، اس طرح کی کوئی تھی چیز، اس میں بندھا ہوا تھا، کوئی لگتا تھا دیکھ کے اتنا بڑا کوئی بھاری بھرکم جیسے پتھر ہوتا ہے، مٹی کا ڈھیلا تھا. اس نے کہا وہ اٹھا کے لاؤ. آپ نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں، پہلوان بھی تھے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ. آپ گئے، اٹھایا، لا کے اس کے پاس رکھ دیا. اس نے کہا اس کو کھولو. جب کھولا دیکھا تو وہ جو مٹی کا اتنا بڑا ڈھیلا تھا وہ سونا بن چکا تھا. تو حضرت فضیل بن عیاض بھی حیران ہو گئے. آپ نے کہا مجھے بات نہیں سمجھ آئی تمہاری. اس نے کہا ہماری پرانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جب کوئی امت محمدی علیہ صاحب صلاۃ کا بندہ سچے دل سے توبہ کر لے گا، وہ مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو وہ سونا بن جائے گا. تو میں یہ تجربہ کرنا چاہتا تھا کہ تمہاری توبہ جو ہے سچی ہوئی ہے، تو تم نے وہ مٹی اٹھائی، تب سے میں نے رکھی ہوئی تھی، تو یہ دیکھو سونا بن گئی. تو یہ واقعی اولیاء کرام مٹی کو ہاتھ لگاتے سونا بن جاتی تھی. اچھا، اس میں حضرت فضیل بن عیاض کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ ڈھاکہ آپ ضرور ڈالتے تھے، لیکن آپ نے کبھی فقراء کو نہیں لوٹا، نہیں عورتوں کو بھی نہیں لوٹا، عورتوں کو نہیں لوٹا. اور آپ اگر کسی امیر کو بھی لوٹتے تھے تو زیادہ راہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے. یعنی لوٹنے میں بھی فرق ہے. تو حضرت فضیل بن عیاض ان کے کیا مقام دیکھیں نا. ہمارے لیے قابل تقلید وہ فضیل بن عیاض نہیں، ہمارے لیے قابل تقلید وہ ہے جو حضرت حسن بصری کے ہاتھ پہ توبہ کر لیتا ہے. اور اس میں غازی صاحب یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جو بات آپ نے کی کہ انسان اپنے زہد اور تقوی پر. خالد بن ولید جو احد والے خالد بن ولید ہیں، وہ والے نہیں ہم ان کی تقلید میں، احد کے بعد والے جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہماری سر کا تاج بن جاتے ہیں. کیوں جی ایسی بات میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں جی. اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ایک جس طرح آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے زہد اور تقوی پر فخر اور تکبر کرے. ایک بندہ 500 سال عبادت کرے سمندر کے درمیان پہاڑ کے ٹیلے پر بیٹھ کر، روزانہ رب کائنات کی طرف سے تازہ انار بھی اسے ملے، میٹھے پانی کی نہر بھی اس کے لیے جاری ہو جائے، پھر وہ خواہش کرے کہ میں سجدے کی حالت میں مروں، سجدے کی حالت میں قیامت کے دن اٹھوں. سرکار فرماتے ہیں کل جب وہ سجدے کی حالت میں اٹھے گا تو اسے پوچھا جائے گا کہ کس امید پر جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا میں نے 500 سال عبادت کی ہے، میں اس عبادت کے ساتھ جاؤں گا. تو رب کائنات فرمائے گا وہ جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں پہلے ان کا موازنہ ہوگا، تو ایک آنکھ کی نعمت کا حق بھی 500 سال کی عبادت ادا نہیں کر سکتا. تو پھر وہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرے گا کہ یا اللہ میں تیری رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جانا چاہتا ہوں. واہ 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 واہ. اس کی رحمت، رحمت کا تو کیا عالم ہے. آپ اندازہ فرمائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمایا کرتے تھے اگر کوئی کسی توبہ کر لینے والے کو اس گناہ کی طرف منسوب کرتا تھا، یا اگر کسی شخص نے جی ہاں اس کو وہ یاد دلاتا تھا، یا اگر کسی نے کسی جرم کو قبول کر کے اس کی سزا پا لی تو آپ شدید ناپسند فرماتے تھے کہ اس شخص کو اس کا طعنہ دیا جائے اس جرم کا. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اسلام کا پیغام اور صوفیاء کا پیغام در حقیقت ایک ہی چیزیں ہیں. توبہ کے حوالے سے قرآن اور حدیث اور تعلیمات صوفیاء کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ لوٹ کر آئیے.
اس میں ضروری بات یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ہم حقوق العباد میں تصرف کرتے ہیں، حقوق العباد کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کی توبہ اللہ تعالیٰ تو قبول فرمائیں گے، لیکن بہت ضروری ہے کہ جس کا حق مارا ہوا ہے اس سے بھی معافی طلب کریں، جس طرح آپ اشارہ فرما رہے تھے حضرت فضائل کے حوالے سے۔ تو یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس میں ہمیں حقوق اللہ میں بھی جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں اس پر توبہ کرنی چاہیے، اور حقوق العباد کے ضمن میں بھی جو ہم سے غفلت ہوئی، ہم نے جان بوجھ کر یا بھول چوک میں ہو گیا، اس کی ہم معافی تلافی کریں۔ اچھا، میں نے ایسے دیکھے کہ مجھے مدینہ منورہ میں ایک صاحب ملے تو وہ ننگے پاؤں وہاں پہ پھر رہے تھے، میں ان کی بڑی تقریم کرتا تھا، تو ایک صاحب اور مجھے مل گئے تو اس نے کہا جی میں اس کا بھائی ہوں، اس نے میری جائیداد ساری چھین لی۔ جی بالکل ایسا، ایسی کئی کثرت سے مثالیں ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا۔ جی ہاں۔ تو یہ ہے کہ ہمیں جو توبہ ہے یا اس طرف جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم محبت کا پرچار کر رہے ہیں تو پھر ہمیں لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ نہیں مارنے چاہیے۔ جی ہاں بالکل۔ اگر آپ نے لوگوں کے حق مارے، یہاں پہ رشوت لے لی، ڈاکہ مار لیا، ہم نے کوئی کسی سے زیادتی کر لی، اس طرح جو لوگ صاحبان اقتدار ہوتے ہیں اگر انہوں نے عوام پر ظلم کیا ہوا ہے تو پھر وہ توبہ والا معاملہ نہیں ہوگا۔ نہیں، وہ تو بہت اتنا بڑا کھاتا ہے کہ وہ تو ختم نہیں ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم ہی سے حقوق العباد کے ضمن میں یہ فرما رکھا ہے کہ جب تک جس کا حق ضائع نہیں ہوا ہے وہ معاف نہیں کرے گا، میں اس سلسلے میں معاف نہیں کروں گا۔ تو حقوق العباد کے حوالے سے تو بہت ہی حساس ہونا چاہیے۔ بشارت بعض لوگوں کا کانسیپٹ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کاروبار کر رہے ہیں نا، کسی کی جائیداد جو ہے وہ جعلی، کسی کو کاغذات بھیج دیے، کچھ کر دیا اور پیسے لے لیے، اس پہ بیٹھ گئے، پھر ان کا جی حج کر رہے ہیں، اور حج بھی ہر سال جی ماشاءاللہ کرتے ہیں، الحاج ہو گئے، اور نام کے ساتھ بھی الحاج لکھتے ہیں، پھر تو وہ سمجھتے ہیں کہ سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اصل میں وہ اس حدیث کو لیتے ہیں، ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس۔ لیکن شاید انہوں نے حقوق العباد کے حوالے سے مطالعہ نہیں کیا کہ حقوق العباد کا معاملہ تو بڑا سخت ہے کہ حقوق اللہ میں تو اللہ تعالیٰ خود معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد کے اندر بندہ جب تک معاف نہ کرے تو اس وقت تک تو معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس لیے حقوق العباد کا معاملہ تو بہت سخت ہے، اور نبی علیہ السلام نے اسی لیے خاص طور پر اس کی تلقین بھی کی ہے۔ تو اب وہ وہاں جو جائے گا تو وہ اگر اس کا ضمیر اس کو نفس کو کٹائے گا تو اسے اس بات کا احساس ہوگا میں یہاں آیا تو ہوں لیکن کس منہ سے آیا ہوں، اور میری سابقہ زندگی کیا ہے اور میں کیا کر کے آیا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آج کی وجہ سے اسے یہ توفیق ملے کہ وہ واپس آ کر حقوق العباد کی ادائیگی کرے، اور جو پہلے اس سے گناہ ہو چکے ان پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا واقعہ، وہ جو گویا تھا 70 سال گانے گاتا، 70 سال گانا گانے بعد جب گلے نے ساتھ چھوڑ دیا، لوگوں نے بلانا چھوڑ دیا، مفلسی آ گئی، فاقے آ گئے، تو پھر اس نے رجوع کیا، قبرستان میں جا کے بیٹھ گئے، مالک اب میں کہاں جاؤں، تیری بارگاہ ہے اور تیری بارگاہ سے میں نے مانگنا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کو غیب سے حکم ہوا کہ آپ جا کر اس کی مدد کریں، اور ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہیں کہ وہ سو رہا ہے، اس کو بیدار نہیں کرنا، اس کے اٹھنے کا انتظار کریں، وہ ہمارا ولی ہے۔ ہاں بیٹھے رہے آپ، ہاں جی، ہمارا ولی ہے، اس کے اٹھنے کا انتظار کیجئے گا۔ تو جب کوئی رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس مقام پر فائز کرتا ہے۔ اولیاء کرام کی مثالیں ہمارے سامنے۔ بہت شکریہ بشارت آپ کا بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، پروفیسر مجاہد آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت برائے درد دل، سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ کو مٹی کے نئے برتن میں زعفران اور گلاب سے لکھ کر دل کے مریض کو پلا دے، انشاءاللہ تعالی صحت ہو جائے گی۔ شرط یہ اول و آخر 11 کا کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، حالانکہ اس کے پاس نجات کا ذریعہ توبہ استغفار موجود ہے، وہ کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی ہر وقت توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اپنی رحمت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہماری توبہ کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور وہ بار بار رمضان پاک میں دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیانتدار، دیندار، نیک حکمران عطا فرمائے جو مخلوق کی خدمت کر سکیں، مخلوق کا خیال رکھ سکیں، اور باہر سے دولت لا کے پاکستان کے غریبوں میں تقسیم کر دیں، اور ایسے لوگ پاکستان میں آئندہ حکمران نہ آئیں جو یہاں کی دولت لوٹ کے باہر لے جائیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔
کل تک کے لیے اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے، کل صبح انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔